آج کے ولاگ میں بات کریں گے کہ پریشانیوں اور مایوسی سے کیسے بچا جائے۔ جب کوئی مشکل حالات آتے ہیں تو ہم بہت جلد مایوس ہو جاتے ہیں اور امید کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہماری زندگی بھی ٹرین کی طرح ہے جو چلتی جاتی ہے۔ واقعی زندگی جو ہے ایک مسلسل سفر کی طرح ہے جس میں وقت کی رفتار کے ساتھ ہم مختلف مراحل سے گزرتے ہیں، نئے لوگوں سے ملتے ہیں اور نئے تجربات حاصل کرتے ہیں۔ کچھ پرانے رشتے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو ہوم بیکر حافظہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ہوپ فلی کہ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آج کا ٹاپک سب کے لیے بہت امپورٹنٹ ہونے والا ہے۔ شروع کرنے سے پہلے تھوڑی سی روٹین آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ یہاں پر جو آپ بکھرے ہوئے کپڑے اور بیگ دیکھ رہے ہیں تو یہاں میں اپنی بیٹی ہبا کی پیکنگ کر رہی ہوں۔ ہبا جا رہی ہے اپنی خالہ سے ملنے کے لیے اپنے نانا اور نانوں کے ساتھ فیصل آباد۔ میری ایک ہی سسٹر ہے جس کی شادی فیصل آباد میں ہوئی ہے تو وہیں پہ رہتی ہیں، تو اسی لیے یہ اپنی خالہ سے ملنے جا رہی ہے۔ تو اس ویڈیو میں یہی پیکنگ ساتھ کرتی رہوں گی اور اس کے ساتھ اس کو چھوڑنے کے لیے اسٹیشن وغیرہ جائیں گے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ چلے ساتھ ہی ہم اپنے ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں۔ جیسے ایک ٹرین مختلف اسٹیشن پر رکتی ہے، کبھی لمبے عرصے کے لیے، کبھی مختصر وقت کے لیے، اسی طرح زندگی میں ہمیں بھی مختلف لمحے اور تجربات ملتے ہیں۔ کبھی خوشی کے کبھی لمحات آتے ہیں اور ہمیں سکون اور خوشی دیتے ہیں، جیسے ایک خوبصورت منظر کے سامنے ہم رک جانا، اور کبھی پریشانیوں کے اور مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، جیسے کسی مشکل راستے پہ سفر کرنا، لیکن جیسے ٹرین ہر اسٹیشن سے گزرتی ہے اور اپنے سفر کو جاری رکھتی ہے، ہمیں بھی ہر لمحے کو قبول کر کے آگے بڑھنا ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں تو منزل تک پہنچنا ہے۔ منزل تک پہنچنے کے لیے اپنا سفر جاری رکھنا ضروری ہے۔ زندگی میں مشکلات ہوں یا خوشیاں، دونوں ہی سفر کا حصہ ہیں اور ہمیں ان سے سیکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی ایسی مشکل آ جاتی ہے اور ہم بہت پریشان ہوتے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کیا کریں، نہ ہی سکون مل رہا ہوتا ہے۔ اگر کوئی آزمائش آ جائے تو ہم نے کیسے خود کو ذہنی ٹینشن اور سٹریس سے بچانا ہے اور اس کے ساتھ خود کو پرسکون رکھنا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں آیا جس پر تکلیف، پریشانیاں یا آزمائش نہیں آتی۔ آپ بہت سے طبقے کے لوگوں سے ملتے ہیں، آپ کو کوئی شخص ایسا نہیں ملے گا کہ جس پر کوئی آزمائش نہ آئی ہو۔ آپ کسی امیر سے امیر یا غریب سے غریب شخص سے ملنے، سب پر آزمائش اور پریشانیاں آتی ہیں، یہ زندگی کا حصہ ہیں، انہیں قبول کرنا پڑتا ہے۔ ہر انسان ایک سے بڑھ کر ایک تکلیف ہر انسان پر آتی ہے۔ دنیا میں کوئی بندہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس پر کوئی تکلیف نہ آئی ہو۔ اسی طرح جب ہم کسی بہن یا بھائی کی آزمائش کی سٹوری سنتے ہیں پھر ہم اپنی تکلیف کو بھول جاتے ہیں، کیونکہ دوسروں کی آزمائش یا تکلیف اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ہمیں اپنی مشکلات چھوٹی محسوس ہوتی ہیں۔ جب ہم دوسروں کی مشکلات سنتے ہیں اور پھر ہم اس کا موازنہ کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی پریشانیاں ہماری مشکلات سے زیادہ بڑی ہیں اور شدید ہیں۔ دوسروں کی آزمائشوں کو سن کر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم کتنے خوش قسمت ہیں، اور شکر گزاری کا احساس ہی ہماری پریشانیوں کو چھوٹا بنا دیتا ہے اور ہمیں حالات پر راضی رہنا سکھاتا ہے۔ تو یہاں پہ میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ رات کا ٹائم تھا، فل اندھیرا تھا، روڈز بالکل خالی تھے اور 4:30 بجے ہم ان کو چھوڑنے کے لیے اسٹیشن پہنچے تھے۔ زندگی میں پریشانیاں اور آزمائش آتی رہتی ہیں، ان کا مقابلہ کیسے کریں، اس کے چند پوائنٹ ڈسکس کروں گی۔ پوائنٹ نمبر 1، صبر و تحمل کا دامن تھامیں۔ آزمائشوں کے وقت صبر سے کام لینا سب سے اہم ہے۔ قرآن پاک میں صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ یہ اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس ٹائم کو کیسے گزارتی ہیں، واویلا کر کے گزارتے ہیں اور اپنی آخرت کو خراب کریں، یا صبر و تحمل سے وقت گزاریں اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہیں اور اپنی نیکیوں کا پلڑا بھاری کریں۔ اب پوائنٹ نمبر 2 پر آتے ہیں کہ اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، وہ آپ کے لیے بہتر راستہ نکالے گا۔ ہر آزمائش ایک امتحان ہوتی ہے، اللہ کبھی انسان پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ جب ہم اللہ پر یقین رکھیں گے تو ہماری مشکل آسان ہوگی۔ اللہ سے دعا اور عبادت سے ہمارے دن کو سکون ملے گا اور یہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ آج مشکل وقت آیا ہے تو یہ گزر بھی جائے گا۔ اس اللہ پر یقین رکھیں اور اللہ سے مدد مانگیں۔
पॉइंट नंबर 3 पर अल्लाह की दी नेमतों को याद करें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। जो नेमतें आपके पास हैं अगर वो ना हो तो आप क्या कर लेंगे? वालदैन, घर, अच्छी सेहत, अच्छा लाइफ पार्टनर, औलाद, तालीम, ये सब नेमतें ही तो हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें और शुक्र करने से नेमतें कम नहीं होती बल्कि नेमतों में इजाफा होता है, बरकत होती है। हम चल फिर रहे हैं, अच्छा खा पी रहे हैं, अपनी मर्जी से उठते हैं बैठते हैं, ये सब नेमतें हैं। जब हम इन चीजों पर नजर रखते हैं तो हमें एहसास होता है ये आजमाइश कुछ भी नहीं। अगर कोई मुश्किल आती है तो ये नेमतें भी तो अल्लाह ताला ने ही दी है ना। जुबान से शुक्र अदा करें अल्लाह ताला का, अल्हम्दुलिल्लाह कहें। और अल्लाह का शुक्र सिर्फ जुबान के साथ ही नहीं बल्कि हमें दिल से भी शुक्र अदा करना चाहिए। ये याद रखें जो कुछ हमारे पास है ना ये सब अल्लाह की मेहरबानी है। पॉइंट नंबर 4 पे इबादत और दुआ करें। जब हर तरफ मुश्किलात नजर आए तो मायूस नहीं होना और ना ही अल्लाह ताला से शिकवा करना, ये तो नाशुक्री हो गई और मायूसी तो कुफर है। और ना ही अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद होना है। जब हम उम्मीद छोड़ देंगे तो बेबस हो जाएंगे। उम्मीद ही तो जिंदगी है। रूहानी सुकून के लिए अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें, दुआ करें, कुरान पाक पढ़ें, अल्लाह ताला से रहमत और मदद की उम्मीद रखें। इबादत दिल को ना सुकून देती है। जब अल्लाह ताला से उम्मीद रखेंगे तो इंशाल्लाह ये टाइम अच्छा गुजर जाएगा। हर आजमाइश एक मौका देती है कि हम अपनी गलतियों से सीखें, खुद को बेहतर बनाएं, परेशानियों का सामना करते हुए खुद को मजबूत बनाएं। और इन तमाम तरीकों के जरिए आप आजमाइशों का बेहतर अंदाज में सामना कर सकते हैं और जिंदगी में मजबूती से आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ हमारा टॉपिक भी खत्म हुआ है और हिबा को भी हम यहाँ पे बाय बाय कर रहे हैं, उसको सी ऑफ कर रहे हैं। ट्रेन भी चल रही है। ओके, होपफुली कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज।